انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام کے حالات زندگی پر مشتمل فلمیں، ڈرامے مختلف ٹی وی چینلز والے دکھاتے ہیں۔ گھر والے اپنا سارا کام حتیٰ کہ کھانا پکانا چھوڑ کر بھی اسے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے۔ آیا کہ انبیاء کرام اور مقدس حضرات پر مبنی فلمیں بنانا کیسا ہے، عوام الناس کا دیکھنا کیسا ہے، ٹی وی چینلز والوں کا چلانا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ بہت بڑی ضرورت ہے یہ تو، نہیں کسی کو نبی بھی تو بناتے ہوں گے نا یہ، معاذ اللہ، تو ناجائز ہی رہے گا یہ تو، ہاں حرام، شدید حرام رہے گا یہ تو، یہ ایسا کرنا حرام ہے اور اس کو دیکھنا بھی پھر ناجائز رہے گا، ظاہر اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھنے والے کی اگر رضا ہے اس میں تو پھر تو اور بھی اس کا حکم سخت بڑھے گا۔ تو عام طور پہ جو دیکھتے ہیں دلچسپی کے لیے دیکھتے ہوں گے، مزہ آتا ہے، اور عبادت سمجھتے ہیں یہ تو اور بھی سخت معاملہ ہے، یہ گناہ کو عبادت سمجھ رہے ہیں، جہالت ہے۔ پھر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ قطر والوں نے ایک فلم سیریز بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے، عربی کے اندر 30 اقساط پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے شروع کر کے ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک آپ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فلمایا ہے اور کمال کرتی ہے۔ دیکھیں ایسی موویز وغیرہ دیکھنا سخت ناجائز ہے۔ اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں، جن میں سے 2 میں بڑی وجہ آپ کی عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو واقعات اس میں دکھائے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ہماری جو تاریخ کہہ رہی ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، جو حدیث کہہ رہی ہے، اس سے بالکل ہٹ کر ہوتے ہیں، اپنے پاس سے ایڈنگ کر دیتے ہیں۔ اور یہ موویز بنانے والے یا کسی واقعے کو، کسی کہانی کو ڈرامے کی شکل میں ڈھالنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعینی ہی اگر اس کو ڈھالا جائے گا تو وہ چارمنگ پیدا نہیں ہوتی ہے، اس میں ڈرامے میں مزہ پیدا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا تھوڑی بہت ایڈنگ اپنے پاس سے کرنی پڑتی ہے، جملے بنانے پڑتے ہیں، کوئی مطلب تاثرات اپنے پاس سے دینے پڑتے ہیں، کچھ نئی چیزیں اس میں ڈالنی پڑتی ہیں، تب دیکھنے والوں کے لیے تھوڑی سی اس میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے مقدس کرداروں کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہوتا ہے وہ انتہائی واہیات قسم کے ہوتے ہیں، ان میں زانی بھی ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، اور پک کا گوشت کھانے والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خراب حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایک مقدس شخصیت کا عکس بنانا، اس کا کردار ادا کرنے کے لیے منتخب کرنا، یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اور یہ عمر سیریز کے اوپر جو یہ مولوی خطبے دیتے پھر رہے ہیں نا اس کے خلاف، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمر سیریز کا کنسلٹنٹ وہ بندے ہیں کہ یہ سارے دنیا کے مولوی ایک پلڑے میں رکھے جائیں نا علمی اعتبار سے، اور وہ 2 بندے ایک طرف ہیں۔ مفتی اعظم قطر یوسف القرضاوی، جن کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی اہل سنت کا عالم دین نہیں ہے، وہ کنسلٹنٹ ہیں اس کے، جن کی وہ کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام، جو عرب کے ملکوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے جدید مسائل کے اوپر۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی جتنے لوگ ہیں، یہ جتنی بھی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی تحقیق ہے، یوسف القرضاوی۔ اور دوسرے ڈاکٹر علی سلابی ہیں، جو دنیا میں سب سے بڑے ہسٹورین ہیں، جنہوں نے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی سیرت پہ اتنی موٹی عربی میں کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں جو ہیں وہ شائع بھی ہو رہی ہیں اردو ترجمے کے ساتھ، ڈاکٹر علی سلابی۔ تو یہ 2 بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے عمر سیریز کے اوپر کنسلٹینسی دی ہے، اور الحمدللہ یہ ریکارڈنگ ہوئی، اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ حضرت عمر کی زندگی پر بنائی گئی فلم دیکھنا کیسا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ تو میرے بھائی قرآن اور بخاری مسلم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، مان کے بھی نہیں مانتے۔ عمر سیریز جو ہے، میں سمجھتا ہوں نوجوانوں میں اس نے بجلی بھر دی ہے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر آپ کلپ دیکھ لیں، اسلامی فلمیں دیکھنے کا شرعی مسئلہ، کہ نوجوانوں میں بجلی بھر دی ہے جی اس نے، فلم نے، حتیٰ کہ یوٹیوب نے یہ فلم ڈیلیٹ کروائی ہے، ہمارے پاس الحمدللہ HD میں موجود ہے۔ اسلامک ریولوشن 17 سال کے اندر کس طریقے سے دنیا کے 3 براعظموں میں پہنچی، اور 2 سپر پاورز جو پچھلے سینکڑوں سال سے پوری دنیا پہ قابض تھی، رومن اور پرشین امپائر، کس طرح ایک مکے کی بستی میں پیدا ہونے والا شخص جس نے اللہ کے حکم سے اس دعوت حق کو بلند کیا اور 17 سال کے اندر پوری دنیا کی کایا کلب کر دی، یہ کیسے ہوا؟ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک یہ فلم بنائی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو نہیں دکھایا انہوں نے،
اصحاب کو دکھایا ہے. لیکن ایسے موویز جس میں صحابہ یا انبیاء کو پورٹری کیا جا رہا ہے, ان کو کیریکٹرائز کیا جا رہا ہے, اس میں شخصیات ڈالے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, میں کہوں گا بالکل آپ مت دیکھیے, اس لیے کہ اس سے آپ وہ گھٹیا ایکٹر اور ایکٹریسز کی امیجز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے ہمیشہ. تو بالکل نہیں یاد رکھیے, کوئی ایسی پکچر مت دیکھیے, مت بنائیے جس نے اس طرح کے. بہت سے لوگ صحابہ کی پکچر بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے اس سے جوش ولولہ آ سکتا ہے, لیکن وداؤٹ اگر کیریکٹر کہ یہ آدمی کون ہے نہیں پتا ہے, بس یہ ہوا تھا, یہ صحابی تھے, یہ جنگ ہوئی, تو ایک جنگ کا سین چل رہا ہے, اس میں کچھ لوگ لڑ رہے ہیں, ایسے ہوا تھا, ہاتھی والی جنگ تھی اور یہ تھی, سب ہو سکتا ہے, لیکن آپ کسی بھی امیج کو کیریکٹرائز مت کیجیے کہ یہ ہے فلاں, یہ ہے خالد, اور یہ ہے فلاں, اور یہ ہے عمر, اور یہ ہے سعد, اور کیریکٹرائز مطلب ان کو انڈیکیٹو مت بتائیے جنرل سینس میں. بھائی ایسی جنگ ہوئی عمر ابن خطاب کے دور میں, اور حضرت عمر نے ان کو گائیڈ کیا, حضرت سعد کو گائیڈ کیا, بس ایک فوج جا رہی ہے, کون لیڈر ہے نہیں پتا, کون سعد ہے نہیں پتا, اس میں جس سے ایک جوش جذبہ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھیں گے تو ذہن میں نقشہ بن جاتا ہے. بھائی جب آپ صحابہ کرام کی جب لکھی ہوئی چیزیں پڑھتے ہیں اس سے بھی ذہن میں نقشہ بن جاتا ہے کہ جی حضرت عمر کا لمبا قد تھا, مونچھیں رکھی ہوئی تھیں, اور ان کا اوپر سے گنج ہو چکی تھی خود پہن پہن کے, تو یہ تو نقشہ تو ایک یہ بھی بن رہا ہوتا ہے. اور وہ ایکٹنگ کرنے والا دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے یہ حضرت عمر ہے, نہ کرنے والے کو ہوتا ہے. یہ ایک ماڈرن طریقہ ہے دعوت پہنچانے کا. مجھ سے اگر پوچھیں تو میں تو کبھی یہ فلم نہ بناؤں. اب یہ جب کہ فلم بن گئی ہے تو ایسے ہمارے نوجوان جو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جو ہالی ووڈ کی فلم رات کو دیکھ کے ہی سوتے ہیں, ان کو تو ہم کہیں گے کہ آپ یار عمر سیریز بھی دیکھ لیا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے اسلام کے اصل ہیرو کیا ہیں. اور پھر عمر سیریز کے کنسلٹنٹ جو ہیں وہ للو پنجو قسم کے علماء نہیں ہیں, وہ دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ علماء ہیں. باقی تو صرف نام کے ڈگریوں والے علماء ہیں نا, وہ واقعی محقق ہیں جن کو کافر اور مسلمان اتھارٹی مانتے ہیں. نمبر 1 یوسف القرداوی, 90+ ایج ہے, مفتی اعظم قطر, وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں. انہی کے شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی, جن کی دارالاسلام اہل حدیث نے اتنی موٹی کتابیں حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی بایوگرافی پہ چھاپی ہیں. ڈاکٹر علی سلابی وہ ان کے شاگرد ہیں, وہ کنسلٹنٹ ہے. یعنی مفتی اعظم سعودی عرب بھی نا علمی لیول پہ ان کے مقابلے کا نہیں ہے, چاہے جائے کہ آپ باقی کسی کی بات کریں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ یعنی عرب کے علماء بھی جن کی کتابیں پڑھاتے ہیں اسلام میں حلال و حرام. یوسف القرداوی کی وہ کتاب ہے جو آپ سمجھے دا اونلی ریکگنائزڈ بک آن ماڈرن ایج ایشوز, یعنی جدید دور کے جو مسائل ہیں اس میں دنیا میں ایک ہی کتاب لکھی گئی ہے, اسلام میں حلال و حرام, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, اور یہ ایز اے ٹیکسٹ بک سعودی عرب میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے. اور یہ یوسف القرداوی نے لکھی ہے جو عمر سیریز کے کنسلٹنٹ ہیں. میں آپ کو ان کا علمی لیول بتا رہا ہوں. اور یوسف القرداوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا ہوا ہے. اتنا اختلاف ہو گیا تھا کہ جنازہ کس نے پڑھانا ہے. امام کعبہ بھی خواہش مند تھے کیونکہ وہ سب سے پہلے شاہ فیصل ایوارڈ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو 2015 میں انہوں نے دیا وہ مولانا مودودی کو ملا تھا. لیکن پھر اس وقت کنسنسس ہوا کہ ڈاکٹر یہ جو یوسف القرداوی سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے, وہ پڑھائیں گے. قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے مولانا مودودی کا, اور یوسف القرداوی نے پڑھایا تھا. اور وہ بھی ان کو مودودی صاحب کو الامام لکھتے ہیں, ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں. اب 90+ ان کی ایج ہے, تو یہ وہ کنسلٹنٹ ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں جو عام ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں جن کو آپ اسلامک ہسٹری پڑھنے کے لیے دیں گے, کتابیں کوئی نہیں پڑھتا. ہمارے لیکچرز لوگ دیکھ لیتے ہیں, کتاب کوئی نہیں پڑھتا. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ, ہم آپ لوگوں کو یہ مشورہ نہیں دیتے آپ عمر سیریز دیکھیں. جو آلریڈی دیکھتے ہیں فلمیں وہ ضرور دیکھیں, آپ بھی دیکھ لیں. تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں, سوائے اس کے جس میں جو عورتوں والا سین ہے اس میں آپ نظر جھکا لیں. ادروائز وہ بہت کم سین ہے, زیادہ تر تو سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو سین ہیں. اور وہ اسلام کی تاریخ آپ کو جنگ قادسیہ آپ چھوڑ دیں, آپ بڑے بڑے مفتیوں کو ذرا بٹھائیں نا, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, تیاری نہ انہوں نے کی ہو میرا کلپ سن کے, ان کو صرف بٹھا کے یہ پوچھیں کہ جنگ قادسیہ, جنگ یرموک اور غزوہ بدر اور غزوہ احد اس کا ذرا بارے بتائیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. غزوہ بدر احد تو شاید بتا دیں, قادسیہ یرموک نہیں پتا ہوگا. ان کو پوچھیں کس سن میں ہوئی ہے اور کس کے خلاف ہوئی ہے اور کون کون تھا اور اس کے اسباب کیا تھے. دیکھیں نا جی, یہ چیمپئن بنے ہوئے نا, یہ کہتے ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, بتائیں کوئی نہیں پتا ہوگا. لیکن عمر سیریز جس نے دیکھی ہے نا اس کو ایک ایک چیز اس کے سامنے آ جائے گی کہ یرموک کیوں ہوئی, قادسیہ کیوں ہوئی, کس طرح ہوئی, اس کے پیچھے کیا بیٹل فیلڈز تھیں. یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ زبانی یاد ہو جائیں گی, ایسی ہوں گی بھولیں گی بھی نہیں. کتابیں پڑھ کے تو
انسان جو ہے وہ پھر بھی بھول جاتا ہے. تو میرا تو موقف اس کے بارے میں یہ ہے. The Umar series, it was a series of 30 episodes made few years earlier. It was made by the embassy and funded by the Qatar Foundation. Even that, I've seen that you cannot say it's 100% Islamic. There was music, there was some scenes of ladies, but as far as message is concerned and Umar series are concerned, the knowledge in it, the hadith is quoted, the Quran is quoted, it is wonderful. It will surely get a person closer to Islam. There is no obscenity in it. There is not major haram in it. Yes, music is there. And alhamdulillah, as far as Umar series is concerned, majority of the hadiths are sahih. There may be a few here and there,